نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے دن بھی بابرکت ہیں، اس کی رات بھی بابرکت ہے۔ کوئی شخص صرف ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال روزے رکھنے کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ رکھا گویا کہ پورے سال اس نے روزہ رکھا، اور کسی بھی رات میں اس نے تھوڑی موڑی عبادت کر لی تو اللہ رب العزت شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح 9واں دن ہے عرفے کا دن، تو عرفے کے دن ایک روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ عرفے کے دن اللہ رب العزت جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزادی عطا فرماتے ہیں، اور فخر کے طور پر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرما دی، آزادی عطا فرما دی۔ عرفے کے دن حاجی لوگ میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے رو دھو کر کے دعا کرتے ہیں مغفرت کی۔ اللہ رب العزت ان تمام کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی عرفے کے دن اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، عرفے کے دن کثرت سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کثرت سے آپ علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے عرفے کے دن سے یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ 5 دن ایام تشریق جو ہے وہ 5 دن ہیں، 9 10 11 12 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے۔ اب تشریق جو ہے اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو عرب لوگ جو ہیں وہ گوشت کے ٹکڑے بنا کر کے سکھایا کرتے تھے، تو ان کے سکھانے کے عمل کو تشریق کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ان دنوں میں سکھایا کرتے تھے تو اس لیے ایام تشریق ان دنوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ تشریق جو ہے یہ کس طریقے سے وجود میں آئی؟ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے آپ مینا میں تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے قربانی کے لیے لٹا دیا، آپ نے چھری چلائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک دمبا دیا، ایک مینڈا دیا کہ جاؤ جا کر کے یہ پیش کرو، اس کی قربانی کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی، یہ خطرہ ہوا کہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر دے، تو وہیں سے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بشارت ہے، کوئی خوشخبری ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ میرا بدل آ گیا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ 3 شخصیت کے جملے ہیں، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر ہم ان کو پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تشریق اس طریقے سے وجود میں آئی۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں، اجتماعیت کے ساتھ ہم اس کو پڑھنے والے بنیں۔ اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا ہے جماعت کے بعد میں۔ اسی طریقے سے مرد پر جو ہے بلند آواز کے ساتھ میں پڑھنا، یہ واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا، اور عورتوں پر آہستہ آواز کے ساتھ میں پڑھنا تکبیر تشریق کا 1 مرتبہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر بھی واجب ہے۔ کسی آدمی کی 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعت نکل گئی، 1 رکعت نکل گئی، پھر وہ بعد میں کھڑا ہو کر کے اپنی رکعت پوری کر کے اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کی پوری نماز نکل گئی، پوری جماعت نکل گئی، تو جب بھی وہ اپنی جماعت پوری کر لے گا، سلام پھیرے گا، تو اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔
جو منفرد ہے، تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے ان 5 دنوں میں سے کوئی نماز نکل گئی اور وہ قضا ہو گئی، یعنی اتوار سے لے کر کے جمعرات کی عصر تک کوئی نماز نکل گئی اور اتوار کی نماز کو وہ پیر کے دن، پیر کی نماز کو منگل کے دن وہ ادا کر رہا ہے، قضا اس کی نماز ہو گئی، تو انہی 5 دنوں کے اندر وہ ان 5 دنوں کی نماز جو ہے کوئی سے بھی دن کی انہی 5 دنوں کے اندر ادا کر رہا ہے، تو اس پر بھی پڑھنا واجب ہے۔ تو مرد حضرات پر 1 مرتبہ بلند آواز کے ساتھ میں پڑھنا واجب ہے، اور عورتوں پر آہستہ آواز کے ساتھ میں 1 مرتبہ پڑھنا اس کا واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہے اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے تو پوری جو ہے تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے، دوسری مرتبہ پڑھنے کو واجب نہ سمجھے تو 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تکبیر تشریق۔ اسی طریقے سے عید کی جو رات ہوتی ہے، چاندنی رات جس کو کہا جاتا ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، عید الفطر کا دن آنے سے پہلے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، تو روایت کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں راتوں میں، چاندنی رات جو ہے ان دونوں راتوں کے اندر، اسی طریقے سے شعبان کی جو 15ویں رات ہے جس کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، تو اس رات کے اندر جو شخص بھی عبادت کرتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو دیکھیں اگر ہم ان راتوں کے اندر بھی عبادت کریں گے، اللہ رب العزت دل کو زندہ رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت چین اور سکون سے مالا مال فرمائیں گے، اللہ رب العزت اطمینان عطا فرمائیں گے۔ جب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، یا رب نفسی یا رب نفسی، سب کو اپنی فکر ہوگی، اس وقت میں اللہ رب العزت اس کو دل کا قرار عطا فرمائیں گے، دل کا چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے عید کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ آداب ہے کہ جیسے عید کے دن صبح میں جلدی اٹھنا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے، منہ کی صفائی کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو برش کرتے ہیں تو ان کو ایک سنت ملتی ہے منہ کی صفائی، لیکن مسواک کی الگ سنت ہے، تو برش بھی کریں اور مسواک بھی ساتھ میں کریں۔ مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انتقال ہوگا، موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا اور جس کے آخری الفاظ ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو منہ کی صفائی الطہور شطر الایمان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پاکی اور صفائی جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہم جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، ہم نے اپنا منہ صاف نہیں کیا ہے، ایسے ہی ہم کھانا کھا رہے ہیں تو جو گندے کیٹاڑو ہیں، جو گندے جراثیم ہیں، وہ ہمارے پیٹ کے اندر جائیں گے کھانے کے ساتھ ساتھ، جس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں پنپے گی۔ اور اگر ہم منہ کو صاف کر لیں گے تو کھانا ہمارے اندر جائے گا، اچھے جراثیم ہمارے اندر پیٹ کے اندر جائیں گے، تو اللہ رب العزت صحت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت تندرستی بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بات کرنے سے پہلے مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں سے پہلے مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اختلاف پتہ نہیں ہو رہا ہے تو صحابہ نے غور و فکر کیا، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں خلاف فتح نہیں ہو پا رہا ہے، ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو صحابہ نے معلوم ہوا کہ ہم سے ایک سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک کی سنت، تو صحابہ نے مسواک کرنی شروع کی۔ اللہ رب العزت نے دشمنوں کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈالا کہ اللہ نے قلعے کو فتح کروا دیا، سب چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ تو کس وجہ سے؟ مسواک کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے عید کے دن مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ ہم دیکھیں شریعت نے جب بھی مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا، جمع ہونے کا حکم دیا ہے، وہیں پر شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ غسل کر کے آؤ، غسل کو سنت قرار دیا ہے۔ جمعے کے دن غسل کر کے آؤ، مسجد میں آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے تو غسل کر کے آؤ، اس لیے کہ پسینے کی بدبو آئے گی، جس کے نتیجے میں اگر غسل نہیں کیا پسینے کی بدبو آئے گی تو رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ دور بھاگیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے دور بھاگیں گے تو یہ آدمی خود بھی محروم ہوگا اور دوسروں کو بھی محروم کر دے گا، یا اس کے اندر سے بدبو آئے گی تو جو اس کے پاس میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی، وہ نماز پڑھیں گے ان کا دل نماز کے اندر نہیں لگے گا، جس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ تو ہم دیکھیں جب بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے جمع ہونے کا، وہ غسل کا حکم دیا ہے۔ تو غسل تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی کرتے ہیں، عید کے دن بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچ کر کے کرنا ہے کہ عید کے دن، جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تو ہم اس لیے غسل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔
اسی طریقے سے عمدہ لباس پہنے، جو اچھا لباس ہو عید کے دن وہ لباس پہنے، اسی طریقے سے خوشبو وغیرہ لگائے، پرفیوم ہے، سینٹ وغیرہ ہے، یہ اگر اس میں الکوہل ملا ہوا ہے تو اس کو نہ لگائے، اس لیے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عموماً عام طور پر آج کل جو مارکیٹ میں پرفیوم ہے، سینٹ وغیرہ ملتے ہیں، یہ وداؤٹ الکوہل ملتے ہیں، یعنی بغیر الکوہل کے ملتے ہیں، تو اس طرح کے پرفیوم پھر بھی ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ نماز پڑھنی ہے، ہم وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنا ساری چیزیں ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے پرفیوم اس طرح کا لگا لیا، اس میں مشکوک ہو گئے تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو عطر وغیرہ ہے، سینٹ وغیرہ ہے، جو بھی چیز میسر ہو خوشبو کی چیز وہ لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید گاہ میں جلدی جانا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب عید کا دن آتا ہے تو عید الفطر کے موقع پر، میٹھی عید کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کھا کر کے جایا کرتے تھے، طاق عدد کھجوریں، یعنی 3 یا 5 یا 7 یا 9 کھجوریں، میٹھی چیز کھا کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، بقرعید کے موقع پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ناشتے کے، بغیر کھائے پیے آپ تشریف لے جاتے، پھر عیدگاہ سے واپس آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کرتے، اور اس کا جو گوشت ہوتا اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کی ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ہمارے لیے بھی ممکن ہو، ہم بھوکے رہ سکتے ہیں بغیر ناشتے کے، اگر ہمارے لیے رہنا ممکن ہو تو ہم بھی کچھ نہ کھائے پیئیں، اپنا جو قربانی کا جانور ہے اسی کے گوشت سے ہم کھانے کی ابتدا کریں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور جس طریقے سے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اسی طریقے سے عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اگرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا ہم اتنی دور بیٹھے ہوئے، آواز جو ہے ہمیں بالکل ہلکی پھلکی آ رہی ہے، اس وقت بھی ہمارا دھیان توجہ کے ساتھ میں خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں تھی عید کی اور کچھ آداب تھے۔ اللہ رب العزت ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔